امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چائنا کے حوالے سے ایک نئی رپورٹ جاری کی گئی ہے سال 2022 کے لیے، جس کا ٹائٹل ہے ملٹری اینڈ سیکیورٹی ڈیولپمنٹس انوالونگ دا پیپلز ریپبلک آف چائنا 2022۔ یہ رپورٹ امریکی کانگریس کو دی گئی ہے۔ کانگریس یعنی امریکہ کی پارلیمنٹ سمجھ لیں۔ اچھا، اس کے اندر پاکستان کے حوالے سے امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، میں تو کم سے کم پڑھ کے چونک گیا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کا جو گرانڈ آبجیکٹو ہے نیشنل ریجووینیشن کا، اس کے اندر امریکی کہہ رہے ہیں کہ چائنیز کے حساب سے پاکستان از دی اونلی، یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیئرفلی سنیے گا، دی اونلی، ون آف دا نہیں کہہ رہے، دی اونلی کہہ رہے ہیں۔ پاکستان از دی اونلی آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر اینڈ رشیا از دی اونلی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنر۔ یہ بڑی گہری بات امریکیوں نے کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے گرانڈ گلوبل آبجیکٹیوز کے لیے بہت کچھ ان دو ملکوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ انڈین نیوز آؤٹ لیٹ نیشنل ہیرالڈ کو میں کوٹ کرتا ہوں ریفرنس کے طور پہ کہ چائنا ریلائز آن پاکستان فار پروجیکٹنگ اٹس ملٹری اینڈ اکنامک مائٹ ایز اسلام آباد ریمینز اے کی بیجنگ ایلائی، دی پینٹاگون سیڈ ان اے رپورٹ۔ اور اس میں نے بات کی کہ پاکستان چائنیز کے حساب سے دی اونلی آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اس کا بھی ذکر نیشنل ہیرالڈ نے کیا ہوا ہے۔ یہ ریفرنس آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ ان دونوں میں بھی یعنی رشیا اور پاکستان دونوں کے لیے کہا ہے نا کہ ایک دا اونلی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنر ہے رشیا، دوسرا دا اونلی آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ ان دونوں میں بھی امریکی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں چائنیز ہماری اسٹڈی کے حساب سے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو گرانڈ آبجیکٹیوز ہیں نا پاکستانیوں کے، وہ بڑی حد تک چائنا کے گرانڈ جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے 2-3 مثالیں بھی دی ہیں، جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے چائنا اپنا ملٹری جو کوآپریشن ہے پاکستان کے ساتھ بڑھا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان دونوں ملکوں کے ہتھیار ایک جیسے ہیں، پاکستان سب سے بڑا ویپن خریدار ہے چائنا کا، پھر چائنا جو ہے وہ پاکستانی ملٹری کے ساتھ ان کی جو ملٹری ہے چائنیز ملٹری، ان دونوں کی انٹروپریبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، ملٹری ڈرلز فریکوینٹلی ہونے لگے ہیں، ہتھیار بھی ایک جیسے، فوجوں کے درمیان بھی ایک طرح کی ہم آہنگی پیدا ہوتی جا رہی ہے ان دونوں ملکوں کی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے درمیان، تینوں جو فوجیں ہیں ان کے درمیان ڈرلز فریکوینٹلی ہوتی ہیں۔ پھر امریکی کہہ رہے ہیں کہ 2015 میں، یہ سارا کچھ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو صرف اس کا ایک سمری بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 2015 میں چین نے پاکستان کو 8 سب مرین دی ہیں نیول پاور بوسٹ کرنے کے لیے، پاکستان کا 8 2015 میں دی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2017 میں اور 2018 میں 4 نیول فریگیٹس دیے گئے ہیں، اور 2020-21 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے پاکستان کو اسٹرائک کیپیبل ان مینڈ ایئر کرافٹ سسٹمز دیے ہیں، آٹومیٹک سسٹمز ہیں، وہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا کمپلیٹ جو پیٹرن ہے نا شروع سے لے کر اگر دیکھیں تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ چائنا ایک مضبوط ملٹری چاہ رہا ہے پاکستان کے اندر، اور وہ بھی ملٹری ایسی کہ جس کی کمپلیٹ انٹروپریبلٹی ہو چائنا کے ساتھ، کیونکہ چائنیز پلانس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو گلوبل اور ریجنل آرڈر ہے بڑی حد تک پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اندر پاکستان کا سینٹرل رول ہوگا۔ امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی اس رپورٹ میں پاکستان کی ریموٹ سینسنگ جو سیٹلائٹ ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ پاکستان کی ایک سیٹلائٹ پاکستان نے بھیجی ہوئی ہے جو کہ خاص طور پر ملٹری مقاصد کے لیے یوز ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کمپلیٹ کرنے میں چائنا نے ہیلپ کی تھی پاکستان کو۔ اس رپورٹ میں ویسے چائنا کی جو ملٹری ماڈرنائزیشن کے پروگرام ہے اس کے بھی ڈیٹیل امریکی کانگریس میں شیئر کیے گئے ہیں کہ چائنا کن ڈومینز میں کیا کچھ نیا کر رہا ہے۔ اکتوبر میں جو امریکہ نے اپنی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی ریلیز کی تھی، اس کے اندر انہوں نے چائنا کو موسٹ کنسیکوینشنل اینڈ سسٹمیٹک چیلنج ڈکلیئر کر دیا تھا امریکی نیشنل سیکیورٹی کے لیے۔ اب اگر وہ پاکستان کو نمبر 1 اتحادی قرار دے رہے ہیں چائنا کا، اور چائنیز گلوبل اور ریجنل آرڈر کے لیے سب سے مین پلر وہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ امید کر سکتے ہیں کہ امریکہ از گوئنگ ٹو پٹ مور پریشر آن پاکستان ان کمنگ ڈیز۔ ویسے گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک امریکہ چائنا بیلنسنگ اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن فار ہاؤ لانگ،
کتنا کرے گا پاکستان؟ آگے تو ایک ڈیڈ لاک سا نظر آ رہا ہے نا. دیکھیں اس قسم کی رپورٹس پڑھ کر تو یہی نظر آتا ہے. یو ایس پاکستان ریلیشنز جو ہیں وہ کافی پریشر میں آنے والے ہیں. ویسے 2023 والے پاکستان الیکشن میں امریکہ کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کریٹ وہاں پر، کیونکہ عمران خان کے ان الیکشنز میں وکٹری تقریباً گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر آلموسٹ سرٹن لگ رہی ہے، اور عمران خان اور امریکہ کے اندر بائیڈن انتظامیہ کے جو ٹائز ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. عمران خان ان پہ سیدھا الزام لگا چکا ہے کہ میری گورنمنٹ کو امریکہ نے ہٹایا ہے. میں روس سے اسٹرانگ ریلیشنز چاہتا تھا یوکرین جنگ کے باوجود، کیونکہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یوکرین کی جنگ. عمران خان کہتا ہے جب ہم جنگ لڑ رہے تھے ہمارے اتنے 1 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، 80,000 ہمارے سیویلینز شہید ہوئے، 20,000 پتہ نہیں کتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کون سا ہماری ہیلپ کو آیا، یا یورپین کنٹریز کون سا ہماری ہیلپ کو آئے. ایسا بہت بار ہوا ہے. ویسے جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو کئی یورپین ملکوں نے کہا عمران خان کو، یورپین یونین نے بھی کہا تھا کہ آپ کنڈیم کیوں نہیں کرتے رشیا کو اس اٹیک پہ. تو عمران خان نے کہا آپ نے کبھی کنڈیم کیا ہے انڈیا کو کشمیر پہ؟ کشمیر ہمارا ایک اسٹیٹ ہے کشمیر کے اندر، آپ نے تو کبھی بات نہیں کی اس کے بارے میں، اور آپ نے ہمارے اندر جو اتنے لوگ مارے گئے آپ نے تو کبھی کنڈیم نہیں کیا. تو ہمیں آپ کیوں یہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ کسی کو کنڈیم کریں کسی کو نہ کریں؟ تو یہ پالیسی رہی ہے عمران خان کی. اور ادھر سے عمران خان کہتا ہے کہ میری جو گورنمنٹ ہے وہ ہٹانے میں امریکہ اور لوکل جو غدار ہیں ان کا ایک بڑا رول رہا، انہوں نے ہٹایا مجھے. اب اس ساری چیز کو مائنڈ میں رکھ کے آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو دوبارہ آ رہا ہے نا کچھ ہی مہینوں کے اندر عمران خان. الیکشنز میں زیادہ دن تو نہیں ہے، تو ان الیکشنز میں جب عمران خان کی وکٹری آلموسٹ سرٹن ہے تو ان الیکشنز کا پھر چائنا پاکستان اور امریکہ پاکستان ریلیشنز پر کیا اثر ہوگا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. جنرلی پاکستان کے اندر یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ عمران خان از ان فیور آف چائنا، کیونکہ عمران خان کی 20-25 سال کی جو اسٹرگل رہی ہے اس میں اینٹی امریکہ اسٹانس وہ شروع سے لیتا رہا ہے، اور واحد پولیٹیشین تھا جو کہ پاکستان کے اندر امریکی ڈرون حملوں کے خلاف تھا. اس حد تک کہ ان دنوں میں اینٹی یو ایس پالیسیز کی وجہ سے عمران خان کو ان کے اپوننٹس جو تھے طالبان خان کہتے تھے کہ یہ طالبان خان ہے. تو عمران خان کا دوبارہ پاور میں آنا اور میجورٹی کے ساتھ پاور میں آنا امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کے اندر پیدا کر سکتا ہے. لیکن ون تھنگ از سرٹن، اگر امریکہ دباؤ، دھونس، دھاندلی، دھمکیاں، جس طرح سے روایتی طور پر ان کا ایک اسٹائل رہا ہے، ڈو مور کہتے ہیں، ڈو مور، یہ والی پالیسیز شاید پاکستان کے اندر نہیں چل پائیں گی ان کی، کیونکہ اس وقت اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس اتنے ہائی ہیں پاکستان کے اندر کہ ڈو مور کا مطالبہ امریکہ اگر کرے گا بھی تو کسی بھی جو وہاں پر لیڈر ہوگا اس کے لیے یہ مطالبہ ماننا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کی گڈ ول جو ہے، اس کی جو ریپوٹیشن ہے، پبلک ریپوٹیشن تباہ ہو جائے گی. موجودہ جو 14 پارٹیوں کا اتحاد ہے پی ڈی ایم کا، ان کے اوپر بھی دیکھیں کمپین کیا چلی ہے، امریکی غلامی نامنظور، یہ عمران خان کی کمپین چلی ہے. تو ایسے میں ڈو مور اگر کہا جاتا ہے اور وہ اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے فیور میں نہ ہو، مثال کے طور پر امریکی کہتے ہیں کہ چائنا سے ٹائز کو ڈاؤن گریڈ کریں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پبلک لیول پر اس کی اتنی شدید ریزسٹنس آنی ہے کہ یہ پالیسی کھلا پاکستان اڈاپٹ کر نہیں سکتا، اینٹی چائنا پالیسی جو کہ امریکہ کروانا چاہتا ہے ان سے.